رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن، یعنی ہم حدیث کی کتابوں کی روشنی میں، سیرت کی کتابوں کی روشنی میں اپنے رسول کے گھر کا جائزہ لیں گے کہ رسول کا گھر کیسا تھا، رسول کے گھر والے کیسے تھے، اور رسول کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ موضوع تو بڑا پیارا ہے، سیرت رسول کا ایک ایسا موضوع ہے، سیرت رسول کا کوئی بھی پہلو یہ دل کے تاروں کو جھنجھوڑنے والا موضوع، ہر مسلمان کے دل کو اپیل کرنے والا موضوع، مگر رسول کی سیرت صرف سننے اور بیان کرنے کے لیے نہیں ہے میرے پاس، رسول کی سیرت عمل کرنے کے لیے۔ رسول اس دنیا میں نمونہ بن کر آئے، رسول پاک کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو پوری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل، ایک ایگزامپل، ایک نمونہ، ایک ماڈل بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تم قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو اے ایمان والو تم ہمارے رسول کو نمونہ بنا لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ہم نے اپنے رسول کو تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، جو اللہ کی لمٹ کو کراس کرے گا، وہ یہ یاد رکھے کہ وہ جہنم میں ذلیل ہو کر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو رسول کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی محبت بغیر اطاعت کے کافی نہیں ہے، محبت رسول اطاعت رسول کے بغیر ادھوری۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، او لوگو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، تمہیں ایمان کی مٹھاس ملنے لگے گی، تمہیں ایمان کا ذائقہ ملنے لگے گا، تمہیں ایمان کی لذت ملنے لگے گی۔ تم تین چیزیں اگر اپنے اندر پیدا کر لو، نمبر ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ سے اور رسول سے تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کے محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جتنی محبت اللہ اور رسول سے ہو اتنی محبت کسی اور چیز سے نہ ہو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا رسول اللہ کے گھر میں ایک دن، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھائیں، آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے۔ اللہ، بڑا معمولی سا گھر ہے، آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے، اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے، اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں، دنیا کی ترقی کے سامان نہیں، چھوٹا سا گھر ہے۔ کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے، مٹی کی دیواریں ہیں، کھجور کے تنے کا چھپر ہے، یہ چھوٹا سا گھر ہے۔ میرے نبی کا گھر معمولی سا گھر ہے، لیکن اس گھر کے اندر ایمان ہے، اس گھر کے اندر دین ہے، اس گھر میں رات کی تاریکی میں نبی کے آنسو ہیں، اس گھر میں رات کے سناٹے میں نبی کے سجدے ہیں، اس گھر میں جبریل آتے ہیں، اس گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، اس گھر میں حدیث پڑھی جاتی ہے، حدیث سنائی جاتی ہے۔ تو یہ گھر چھوٹا ہے لیکن ایمان سے آباد ہے، عمل سے آباد ہے۔ رسول کا حلیہ کیسا تھا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے؟ آئیے پوچھتے ہیں حضرت برا ابن عازب سے۔ برا ابن عازب بڑے مشہور صحابی، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا حلیہ کیسا تھا؟ بخاری کی روایت، برا ابن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت تھا، آپ کا اخلاق بھی خوبصورت تھا، آپ بڑے بہترین اخلاق والے تھے۔ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، بہت لمبے بھی نہیں تھے، وَلَا بِالْقَصِيرِ، اور آپ کی لمبائی کم بھی نہیں تھی، بہت زیادہ ہائٹ بھی نہیں تھی، اور بہت پستہ قد بھی نہیں تھے، میڈیم
ہائٹ تھی آپ کی میڈیم سائز تھی آپ کی. بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، بعید ما بین منکبی، اور اللہ کے نبی کا سینہ کھلا ہوا تھا، سینہ پھیلا ہوا تھا. لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنی، اور آپ کے بال لمبے لمبے تھے جو آپ کے کانوں کی لو تک پہنچ جایا کرتے تھے، اتنے لمبے بال اللہ کے پیارے نبی کے تھے. رأیتہ فی حلۃ حمراء، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے نبی کو لال کلر کا کپڑا پہنتے ہوئے لال کلر کی چادر میں دیکھا. رأیت فی حلۃ حمراء، میں نے سرخ رنگ کی چادر میں دیکھا. ما رأیت شیئا قد احسن منہ، اتنی خوبصورتی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے اپنے نبی کے لباس میں دیکھی. انس ابن مالک کہتے ہیں ما مسست بیدی دیباجا ولا حریرا ولا شیئا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم کوئی ریشم نہیں دیکھا. دنیا کا کوئی ریشم اتنا سافٹ نہیں ہوتا ہے، اتنا ملائم نہیں ہوتا ہے جتنا میرے نبی کی ہاتھوں کی ہتھیلی تھی. ولا شممت رائحۃ اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے بدن سے جو خوشبو نکلا کرتی تھی اس سے بہترین خوشبو میں نے پوری کائنات میں کبھی نہیں دیکھی. ابو سعید خدری کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے رسول بڑے شرم و حیا والے تھے. ایک کنواری لڑکی کے اندر جتنی شرم و حیا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ شرم و حیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اچھا، نبی کے بات کرنے کا اسٹائل کیسا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد کسردکم، اللہ کے رسول تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے. ولیکن کان یتکلم بکلام فصل بین، اللہ کے نبی کا ایک ایک لفظ بالکل واضح بالکل کلیئر ہوتا تھا، سامنے والا بڑے آرام سے اللہ کے نبی کی باتوں کو سمجھ لیتا تھا، سن لیتا تھا. حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ لتعقل عنہ، اللہ کے نبی جب کوئی بات کہتے تھے تو دوہرا دیتے تھے، ریپیٹ کر دیتے تھے تاکہ سامنے والا آپ کی بات کو سمجھ لے. آپ کی شخصیت کے اندر ایک روپ تھا، ایک دبدبا تھا، ایک ہیبت تھی. ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک آدمی آیا اور اللہ کے رسول سے بات کرنے لگا تو کانپنے لگا تھر تھر. نبی کے چہرے اور نبی کی شخصیت کا روپ اس کے اوپر ایسا طاری ہوا کہ تھر تھر کانپنے لگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفین علیکا، اطمینان رکھو، لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن رات، انا ابن امرات تاکل القدیم، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. میں کوئی بہت بڑے خاندان، بہت پیسے والی، بہت امیر کوئی ملکہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں لحاظ رکھتے تھے، کون کیسا ہے اس کے لحاظ سے بات کرتے تھے. اب آئیے اپنے رسول کے گھر میں چلتے ہیں. یہ نبی کا گھر ہے، نبی کے گھر میں کوئی تصویر نہیں ملے گی آپ، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، جس گھر میں کتے ہوں اور جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے. نبی کا گھر آپ کو تصویروں سے پاک ملے گا. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کی دہلیز پر ایک پردہ لٹکایا، پردے میں تصویریں بنی ہوئی تھی، ڈیزائن بنے ہوئے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ پردہ دیکھتے ہی آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے اس پردے کو پھاڑ دیا اور کہا کہ اے عائشہ، تمہیں پتہ نہیں کہ اس قسم کی تصویریں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو نبی کے گھر میں تصویریں نہیں، نبی کے گھر میں ہے کیا؟ ایک معمولی سا بستر ہے، چند ضرورت کے برتن ہیں، ضرورت کے سامان ہیں. حضرت انس بن مالک ایک مرتبہ ایک لکڑی کا پیالہ دکھا رہے تھے صحابہ کو، تابعین، ابو داؤد کی ترمذی کی روایت، ایک لکڑی کا پیالہ دکھایا
موٹا لکڑی کا پیالہ تھا. کہا یہی وہ پیالہ ہے جس میں اللہ کے رسول پانی پیا کرتے, یہی وہ پیالہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے. اور اللہ کے نبی جب پیتے تھے کوئی چیز تو 3 سانسوں میں پیتے تھے, اور وہ سانس آپ باہر لیتے تھے. آپ نے پانی کے اندر, برتن کے اندر سانس لینے سے اور پھونک مارنے سے منع کیا. تو یہ اللہ کے رسول کا برتن تھا. بستر کیسا تھا؟ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا من ادمن حشوہ لیف, آپ کا جو تکیہ تھا وہ چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. ایک معمولی سی چٹائی تھی جس پر اللہ کے نبی لیٹا کرتے تھے. کبھی کبھی اس چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے تھے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وسادۃ, اے اللہ کے نبی آپ تو تمام انسانوں کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں. دنیا کے معمولی بادشاہ بھی آرام دہ بستروں پہ, گدوں پہ, تکیوں پہ لیٹتے, اور آپ اتنے معمولی بستر پہ لیٹتے. اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں مالی ولی دنیا, اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے. ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها, اے میرے صحابہ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر پہ نکلا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے, ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے. اے میرے صحابہ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے, یہ آرام گاہ ہے, یہ وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے. میری منزل تو آخرت ہے. میں دنیا کی تیاری اور دنیا کے عیش و آرام کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے. یاد ہے جب اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی پہلی وحی اتری غار حرا میں, اقرا بسم ربک الذی خلق, جو قرآن کی 5 آیتیں اتری اللہ کے رسول کے اوپر, آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے ڈر ہے کہیں میری موت نہ ہو جائے, کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. تو اس موقع پر حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم, آپ تو بیکار لوگوں کو, بے سہارا لوگوں کو سہارا دے دیتے ہیں. وتقری الضیف, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کرے گا. تو میرے نبی کی خاصیت یہ تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے. میرے نبی یتیم پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے. 6 یا 7 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا سے چلی. ماں کی یاد آتی تھی, اللہ سے دعا کی اے اللہ کیا میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں. اللہ نے اجازت نہیں دی, اللہ نے نبی کو اجازت نہیں دی, آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی ماں جناب آمنہ کی قبر پہ جاتے ہیں, اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر تمام کے تمام صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں. نبی بھی رو رہے ہیں, سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی روتے روتے کہتے ہیں استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں, میرے اللہ نے, میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی. پھر میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں, اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی. یہ ماں سے محبت تھی تو تھی. چچا ابو طالب جنہوں نے پالا پوسا, دادا کے بعد سہارا دیا, ابو طالب سے بھی بڑی محبت تھی اللہ کے نبی. بخاری کے الفاظ ہیں ابو طالب کا آخری ٹائم آ جاتا ہے, ابو طالب کا انتقال ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں, یا امی قل لا الہ الا اللہ, اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے, کلمہ پڑھ دیجئے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا. اے میرے چچا جان آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے, اس کلمے کے اوپر آپ کی موت ہو جائے گی تو آپ بچ جائیں گے.
مگر وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا تھا, وہاں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا. ان لوگوں نے ابو طالب کو بھڑکایا اور کہا کہ اے ابو طالب, خبردار اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑنا, اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا. ابو طالب نے انتقال کے پہلے کلمہ نہیں پڑھا. میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. ابو طالب جب دنیا سے جانے لگے, ان کی زبان پر آخری جملہ کیا تھا؟ بخاری کے الفاظ ہیں, آخری جملہ ان کی زبان پر یہ تھا, علی ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں. کلمہ نہیں پڑھ سکے. بہت محبت کرتے تھے نبی سے, لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے. ان کو نجات نہیں مل پائے گی. یہ الگ بات ہے, انہوں نے نبی اکرم سے محبت کی تھی اور نبی اکرم کا سپورٹ کیا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کرے گا, عذاب ہلکا دے گا, لیکن عذاب ان کو بھی جھیلنا پڑے گا, جہنم میں ان کو بھی جانا پڑے گا, کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے اپنے نبی کے اوپر. جب انتقال ہو گیا, نبی اکرم نے اللہ سے اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کی. آسمان سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اے نبی, تم کو بھی اجازت نہیں ہے, اور اے ایمان والوں تم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرو, چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو نبی اکرم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے. اب رشتہ داروں میں سب سے پہلے اپنی بیوی اور بچے آتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں, انسان دنیا سے سب کچھ چھپا سکتا ہے, بیوی بچوں سے نہیں چھپا سکتا. انسان کی اصل حقیقت گھر میں سامنے آتی ہے. انسان دنیا کے سامنے جتنا بھی بن لے, مگر گھر میں جب آئے گا, بیوی کے سامنے آئے گا, بچوں کے سامنے آئے گا, تو اس کا اصل روپ سامنے آ جائے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی, اپنے بیوی بچوں کے درمیان بھی بالکل محبوب اور پیارے ہیں. کوئی بیوی ایسی نہیں ملے گی جو اللہ کے نبی کے اخلاق کی برائی کرے, آپ کے کی سیرت پر کوئی انگلی اٹھا دے. لوگوں سے ایک بیوی نہیں سمجھتی. میرے نبی کے پاس ایک ساتھ 9 بیویاں ہیں, اور 9 بیویوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی انصاف کرتے ہیں, ان کے حق کا خیال کرتے ہیں, ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو تمام بیویوں کے درمیان قرآن بازی کرتے تھے, ان کا نام پرچی میں لکھ کر ڈالتے تھے, اور جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں ساتھ میں لے کر جاتے تھے. یہی نہیں, جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے تو تمام بیویوں کی باری مقرر تھی, آپ 24 گھنٹے ایک بیوی کے پاس رہتے تھے, اور ایک بیوی کا نمبر پھر 9 بیویوں کے بعد آتا تھا. سب کی باری مقرر تھی. اور محبت کتنی کرتے تھے. عرب کے اندر جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی تھی, اس کے جو خاص ماہواری کے ایام ہوتے ہیں, تو عورت کو ٹچ نہیں کرتے تھے, اس کے پاس نہیں جاتے تھے, اس کو منحوس سمجھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کنت اشرب وانا حائض, میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی, میں کوئی پانی پیتی تھی یا دودھ پیتی تھی, اور میں برتن پانی پی کر یا دودھ پی کر جب اللہ کے نبی کو دیتی تھی, فَيَزَعُ فَاهُ عَلَى مَوْزِ فِي, تو جہاں پر میں اپنا منہ لگاتی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنا منہ لگاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. اور سماج کی ان کریتیوں کو, ان رسم و رواج کو ختم کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے منحوس نہیں ہو جاتی, اس کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہے, اس کے ساتھ انٹرکورس کرنا حرام ہے, اس کے ساتھ سونا جاگنا کھانا پینا یہ سب جائز ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, میں گوشت کھاتی تھی, وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ, میں ہڈی میں سے, بچے باہر بہت شور کریں, تھوڑا کوئی جا کے کنٹرول کیجئے, بہت شور آ رہا ہوگا. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ, میں ہڈی میں سے گوشت نکال کے کھایا کرتی تھی, اور جہاں سے میں گوشت کھاتی تھی وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگاتے تھے اور وہیں سے کھاتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے دیندار ہیں لیکن بیوی بچوں کے لیے بڑے خشک ہیں. نہیں, بیوی محبت کرنے کی چیز ہے. آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں, شاید آپ نے نہ سنی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی, کسی بیوی کو بوسہ لیا, نام نہیں ہے بیوی کا, کسی بیوی کو بوسہ لیا, اس کو چوما,
اور اس کے بعد آپ وضو سے تھے, آپ نماز پڑھنے چلے گئے. اس سے دو مسئلہ ثابت ہوا, بیوی کو چومنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بیوی جو ہے یہ شوہر کی محبت, اس کے حسن سلوک کی حقدار ہے. یہ نبی کی سنت ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے, ایک ساتھ غسل کرتے تھے, نہاتے تھے. اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, مگر اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ, جس بیوی کے ساتھ آپ کی باری ہوتی تھی, ایک برتن میں بھی آپ نہایا کرتے تھے. ایسا بھی ثبوت ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. کبھی کبھی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی سفر میں جا رہے ہیں, آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. سفر میں آپ کی عادت تھی, آپ کسی بیوی کو لے کر جاتے تھے. اس سفر میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھی. آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ, مجھے اپنی بیوی سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی. صحابہ آگے نکل گئے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں تعالی اسابق کی, اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں, دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون آگے نکل جاتا ہے, کون پیچھے رہ جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں سناٹا تھا, میں اور اللہ کے رسول دوڑنے لگے. میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, میرا بدن کمزور تھا, ہلکا تھا, دبلی پتلی تھی. جب دوڑ ہوئی میں آگے نکل گئی. دبلا پتلا آدمی زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے کہ نہیں, اس لیے بہت موٹا ہونا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں. حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی, ہلکی پھلکی تھی, آگے نکل گئی اور اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ ہنسنے لگی, کہنے لگی اے اللہ کے نبی آج تو میں نے آپ کو پیچھے کر دیا, میں آگے نکل گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں تھا. کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اس سفر میں بھی حضرت عائشہ ساتھ میں تھی. کچھ سالوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد تو آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. اس سے ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں ہنسی مذاق پرائیویٹ میں ہونا چاہیے, پبلک میں نہیں ہونا چاہیے. لوگ پارک میں جا کے بیوی کے ساتھ پیار کرتے, غلط ہے یہ. لوگ ہوٹل میں بیٹھے سب کے سامنے بیوی سے محبت کر رہے ہیں. بیوی سے محبت پرائیویٹ میں ہونی چاہیے, پبلک میں نہیں ہونی چاہیے. صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو آج ایک بار پھر ہم دونوں دوڑتے ہیں, مقابلہ کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بار جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی, بدن تو میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا, میں بھاری ہو گئی تھی. اب میرے اندر وہ چستی پھرتی نہیں رہ گئی جو پہلے تھی. اب اس بار جب دوڑ کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. نبی اکرم ہنسنے لگے. آپ جب آگے نکل گئے آپ ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذہ بتلکا, اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے, اس دن تم آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ رسول اکرم کی میریٹل لائف ہے, یہ آپ کی شادی شدہ زندگی ہے. شادی شدہ زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے کہ کبھی میاں بیوی کے بیچ میں نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے, کبھی بیوی ناراض ہوگی, کبھی شوہر ناراض ہو گیا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ مجھے پتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو, کب ناراض ہوتی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ, محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو بلکہ کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. اللہ اکبر. یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہو کہ بیوی کب ناراض ہے شوہر کو پتہ لگ جائے, بیوی کے بات چیت سے, اس کے بیہیویئر سے, اس کے سلوک سے پتہ لگ جائے یہ مجھ سے روٹھی ہوئی ہے. حضرت عائشہ بڑا پیارا جواب دیتی ہیں اے اللہ کے نبی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تو میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں, میں قسم کھاتی ہوں تو کہتی ہوں ابراہیم کے رب کی قسم. لیکن اے اللہ کے نبی میں ایک بات کلیئر بتا دینا چاہتی ہوں کہ غصے کے عالم میں بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں, آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ کی محبت ویسے ہی دل میں رہتی ہے, یہ الگ بات ہے اپنا غصہ دکھانے کے لیے میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں لیکن دل میں آپ کی محبت اپنی جگہ رہتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول کا بیویوں کے ساتھ سلوک. بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ کتنی بیٹیاں تھی اللہ کے نبی کو بھی بتائے؟ بولو بھائی. 4 تھی. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن.
4 बेटियां थी। और एक बात बताऊं, हजरत फातिमा को छोड़कर बाकी तीनों बेटियों का इंतकाल अल्लाह के नबी की जिंदगी में हुआ है। नबी ने अपनी 3 बेटियों के जनाजे उठाए हैं। मेरे नबी से ज्यादा दुख और तकलीफ और मेरे रसूल से ज्यादा ट्रेजेडी किसकी जिंदगी में आई हो? नबी ने अपनी 3 बेटियों के जनाजे उठाए हैं, 2 बेटों के जनाजे उठाए। उसके बावजूद मेरे नबी मुस्कुराते थे, उसके बावजूद हंसी मजाक भी करते थे। मेरे नबी ने तरीका यह नहीं अपनाया कि जिंदगी को गम और मातम की नजर कर दिया जाए। ठीक है, जिंदगी में दुख और गम आते रहते। बेटे का इंतकाल हुआ, नबी को तकलीफ हुई, नबी को सदमा पहुंचा। बुखारी के अल्फाज हैं, आपके बेटे इब्राहिम का इंतकाल हो रहा है, आखिरी सांसें ले रहे इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी अपने बेटे को लिए हुए गोद में और इब्राहिम की आखिरी सांसें चल रही। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ कहते हैं, अल्लाह के नबी हम क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाज़िही रहमतुन जालहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादिही। ऐ अब्दुर रहमान, ये एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए निकल रहे हैं। ये इंसान के दिल में जो रहमत होती है उस रहमत की निशानी है। अल्लाह के नबी के बेटे का इंतकाल हो जाता है। बेटे की लाश अल्लाह के रसूल अपने हाथों में लिए हुए हैं और आंखों से आंसू जारी हैं। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बेटे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल दुखी है, तेरे बाप के दिल को सदमा पहुंचा है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। आज तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करते थे अल्लाह, खास तौर से अपनी बेटियों से। हजरत फातिमा आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को देखते थे, अपनी बेटी के लिए इस्तिकबाल में आगे बढ़ते थे, अपने बेटी का हाथ पकड़ते थे, उसकी पेशानी को चूमते थे और अपने बगल में अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाते थे। इतना ही नहीं, हजरत आयशा कहती हैं, बुखारी की रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत फातिमा आती हैं और हजरत फातिमा के चलने का जो अंदाज था, हजरत आयशा कहती हैं, ला तुख्तिउ मिश्यतुहा मिन मिश्यति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत फातिमा के चलने का अंदाज बिल्कुल उनके बाप के जैसा था। वो अपने बाप की तरीके से चला करती थी। वो आती हैं, अल्लाह के नबी बैठे, आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मरहबम बि इब्नती, ऐ मेरी बेटी मैं तेरा इस्तिकबाल करता हूँ, मैं अपनी बेटी को वेलकम करता हूँ, इस्तिकबाल करता हूँ। अल्लाह के नबी अपने दाएं या बाएं अपनी बेटी को बिठाते हैं, इतनी मोहब्बत करते थे अपनी बेटी से। आपकी बेटी हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम की शादी अबू लहब के लड़कों से तय हुई। लेकिन जब अबू लहब के बारे में कुरान की आयत नाजिल होगी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तो अबू लहब ने अपने लड़के उतबा और उतैबा दोनों को हुक्म दिया, तलाक दे दो, मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, निकाह हो चुका है। नबी की बेटियों को तलाक देती गई। जाहिर सी बात है, बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा उसकी बेटियों को तलाक मिल जाए, मगर इस मिशन के लिए, इस इस्लाम के लिए, इस दीन के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के तलाक पर भी आप राजी हो गए। आपने अपनी जुबान से कोई हर्फ शिकायत नहीं निकाला। तो ये मेरे नबी का अपनी बेटियों के ताल्लुक से सलूक था। अब आइए नबी के घर में चलते हैं। नबी अपने घर में क्या करते थे? हजरत आयशा से पूछा गया, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामलु फी बैतिही, अल्लाह के नबी अपने घर में क्या करते थे? हजरत आयशा फरमाती हैं, काना यफली सौबहू व यहलिबु शातहू व यख्दुमु नफ्सहू। अल्लाह के नबी अपने कपड़े की सफाई खुद कर लेते थे, अपनी बकरी का दूध खुद दोह लिया करते थे और अपने बहुत सारे काम खुद कर लिया करते थे। एक नबी है, कायनात के सबसे बड़े नबी हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, मगर अपना काम अपने हाथ से करने में कोई शर्म नहीं है। अपना कपड़ा साफ कर लेते हैं, अपनी बकरी का दूध दूह लेते हैं, मगर हाँ नमाज का टाइम हो जाए तो अल्लाह के नबी अपने घर में रुकते नहीं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कान यकूनु फी मिहन अहलिही, अल्लाह के रसूल अपने घर में
اپنے گھر والوں کے کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکل جاتے تھے اور مسجد کی طرف بڑھ جاتے تھے. اذان سنی اور نکل گئے مسجد کی طرف. اسی لیے مسئلہ یاد کر لو، نماز تو فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. بغیر مجبوری کے آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے نبی نے کبھی جماعت نہیں چھوڑی ہے. جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا میرا بس چلے تو میں لکڑی اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جماعت میں شامل نہیں. اللہ کے نبی کے سونے کا انداز کیسا تھا؟ جب آپ سوتے تھے تو پہلے بستر کو جھاڑتے تھے، وضو کر کے سوتے تھے، داہنی کروٹ لیٹتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے. بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا اگر کوئی پڑھ کے سو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ کے سو جائے اور اس کی موت ہو جائے تو ایمان پر اس کی موت ہو، وہ جنت میں جائے گا. وہ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے، بڑی چھوٹی سی اور بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیجیے. یہ اللہ کے نبی پڑھ کے سوتے تھے. اور آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے تھے اور سر سے شروع کرتے تھے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا وہاں تک پورے بدن پہ پھیر لیتے تھے. پہلے آگے پھیرتے تھے پھر پیچھے پھیرتے، اور ایسا آپ 3 بار کرتے تھے. یہ آپ کے سونے کا انداز تھا. رات میں آپ بہت کم سوتے تھے، زیادہ تر حصہ رات میں آپ کا قیام اللیل اور تہجد کی نماز میں گزرتا. اور ایسا نہیں کہ آپ نیکی کے کام میں اکیلے، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بھی شامل کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے. جب وتر کی نماز پڑھنے کی باری آتی اللہ کے نبی عائشہ کو اٹھاتے، عائشہ اٹھو چلو میرے ساتھ وتر کی نماز پڑھو. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی پوری رات عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اٹھو تم بھی عبادت کرو. آدمی نیکی کرے تو اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو بھی شامل کرے. اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اپنی بیوی کو بھی اٹھائیے، اگر آپ کی بیوی تہجد پڑھتی ہے تو آپ کو بھی اٹھائے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابو داؤد اور نسائی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، وایقظ زوجتہ، اور اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائے. اور بیوی اگر اٹھنے سے انکار کر دے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈال کر اٹھائے، لیکن اٹھائے. اب ایک آخری پہلو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے کیونکہ یہ موضوع بہت تفصیل چاہتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی اتنی سیریس تھی، اتنی سنجیدہ تھی، تو کیا آپ کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے تھے؟ جی ہاں، مذاق کرتے تھے، مگر آپ کے مذاق کا انداز بھی بڑا پیارا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول انک تدعبنا، آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مذاق کرتا ہوں، مگر مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ، مذاق میں بھی کوئی غلط بات نہیں بولتا. کیسا مذاق کرتے تھے اللہ کے نبی؟ حضرت انس ہیں، اللہ کے نبی کے خادم ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے ہیں. حضرت انس بچے ہیں 10 سال کے. اللہ کے رسول حضرت انس سے کہتے اے 2 کان والا، یا ذلوس نے ندھر، اے 2 کان والا. ظاہر سی بات ہے سب کے پاس 2 کان ہیں، لیکن نبی نے ازراہ مذاق کے طور پر حضرت انس کو 2 کان والا کہا. حضرت انس کہتے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا ابو عمیر، چھوٹا بچہ تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے گھر میں آتے تھے اس بچے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، بچے کے ساتھ کھیلتے تھے. میرے بھائی نے، ابو عمیر نے، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا، اس نے ایک چڑیا کا بچہ پالا تھا. وہ چڑیا کا بچہ مر گیا. ایک دن اللہ کے نبی آئے تو دیکھا بچہ بڑا اداس بنا ہوا ہے. آپ نے گھر والوں سے پوچھا یہ بچہ آج کھیل نہیں رہا، اداس بنا ہے، کیا بات ہے؟ گھر والوں نے بتایا وہ چڑیا کا بچہ تھا، مر گیا ہے. اب چھوٹا بچہ ہے. اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے میرے بچے ابو عمیر تیری چڑیا کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر.
چھوٹے سے بچے کو بھی اللہ کے نبی اس کی دل جوئی کرتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی غم پہنچا اس کے غم کو ہلکا کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ظاہر بن حرام۔ کیا نام تھا؟ ظاہر بن حرام۔ ان کے چہرے پہ داغ دھبے تھے، دیہات میں رہتے تھے، سیدھے سادے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے، کوئی سامان بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے سے ان کو پکڑ لیا، ان کی آنکھ بند کر لی۔ اب وہ سمجھ نہیں پائے کون ہے، کہنے لگے کون ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے۔ جب احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو مزہ آنے لگا۔ نبی مجھ سے لپٹے ہوئے ہیں، نبی نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا ہے، نبی کا سینہ میری پیٹھ سے سٹا ہوا ہے، تو اب انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ اب اللہ کے نبی مجھے پکڑے ہوئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، من یشتری منی ھذا العبد، یہ غلام کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ میرا سودا کر رہے ہیں، مجھے بیچ رہے ہیں، میری زیادہ قیمت ملنے والی نہیں ہے، میں بہت سستے میں بک جاؤں گا، میں بدصورت آدمی ہوں، چہرے پہ داغ دھبے ہیں، کوئی مجھے پیسہ دینے، میری زیادہ قیمت نہیں ملنے والی، بہت سستے میں بکوں گا میں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، وَلَكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ غَالٍ، لیکن اے میرے پیارے صحابی، دنیا تمہاری قیمت دے یا نہ دے، مگر اللہ کی نظر میں تم بڑے مہنگے ہو، اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں تمہاری بڑی ویلو ہے، بڑے قیمتی ہو تم۔ تو یہ انداز تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کرنے کا، کہ مذاق میں بھی کبھی کوئی بیہودہ بات، کبھی آپ کی زبان سے گالی نہیں نکلی۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، لم یکن فاحشن ولا متفحشن ولا سخابا فی الاسواق، میرا نبی بد زبان نہیں تھا، میرے نبی بد زبان نہیں تھے، آپ کی زبان پہ کبھی کوئی بیہودہ بات نہیں آئی، کبھی کوئی گالی، کبھی کوئی گندی بات نہیں آئی، کبھی بازاروں میں چلا کے آپ نے بات نہیں کی۔ ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں تھا۔ تو یہ ایک مختصر سی جھلک تھی میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں زبان سے ہی نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اپنے رسول پاک کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ تیرے نبی کی محبت پر ہو، تیرے نبی کے صحابہ کی محبت پر ہو۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ